جو حکام کا ظاہری کرنے والی ہے، یہ قرآن کیا ہے، جو حکام کا ظاہری کرنے والی ہے، دکھانے والی ہے، تاکہ اس شخص کو ڈراوے جو زندہ ہو، جو زندہ آدمی ہو، یعنی جو سمجھتا ہو ایسا شخص کو ڈرا سکتے. جو نہیں سمجھتا ہے وہ مردے میں برابر ہے. تو مردہ سمجھتا ہے کیا؟ مردے کو کوئی بات بولتے تو سنتا ہے کیا؟ تو زندہ آدمی ہے، اس کو اگر تم بولے گا تو سمجھے گا، سوچے گا، وہ ترائی راستے پر آ جائے گا. جو بالکل نافرمان ہے وہ مردے کے برابر ہے، وہ نہیں سمجھے گا. کہ ایسے شخص کو ڈرائے تو دیکھیں جو حکام کی ظاہری کرنے والی ہے، تاکہ ایسے شخص کو ڈراوے جو زندہ ہو، اور تاکہ کافروں پر عذاب کی حجت ثابت ہو جاوے. کیا ان لوگوں نے اس پر نظر نہیں کی کہ ہم نے ان کے نفع کے لیے اپنے ہاتھوں کے شاکت چیزوں میں سے مویشی پیدا کی؟ دیکھو جانوروں کو پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے، جس سے ان کا فائدہ ہوتا ہے. جہاں ایک بڑے مشکل پہ نہیں پہنچ سکتے وہاں پر یہ اپنے پیٹھ پر لاد کر ان کا روزی رزق وہاں تک پہنچاتے ہیں وہ جانور. دیکھو پھر یہ لوگ ان کے مالک بن رہے، یہ میرا، یہ تیرا. میرا تیرا کچھ بھی نہیں بھائی، یہ تمہارے زندگی میں تمہاری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تمہاری تابع ہے. یہ ایک دن چھوٹ جائے گا یا ایک دن تم مر جائے گا، یہ یہی کا یہی رہ جائے گا. نام اعمال کے ساتھ تم اللہ کے سامنے میں حاضری کیا جائے گا. یہ دبی ہوئی معنی ہے. پھر یہ لوگ ان کے مالک بن رہے ہیں، اور ہم نے ان مویشی کو ان کے تابع بنا دیا. دیکھو ابھی میں نے بتا دیا. اور ہم نے ان مویشی کو ان کا تابع بنا دیا. تو ان میں بعض تو ان کے سواریاں ہے، بعض جو جوان ہے، جو طاقت ہے، جو اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں جب وہ بوڑھا بن جاتا ہے، اور بعض کو وہاں کھاتے ہیں. جب ان سے کام نہیں لے سکتے تو اس ٹائم پر اس سے کیا مطلب ہے، اس سے کوئی فائدہ ہی نہیں، بلکہ وہ اس کو ذبح کر کے کھا لیتے ہیں. اللہ نے اس کا حکم دیا ہے. اللہ نے قرآن میں 3 جگہ پر جو چیزیں تم کو کیا کھانا ہے، کیا چیزیں حلال ہے، کیا چیزیں حرام ہے کر کے بتلا دیا. لیکن وہاں پر پولیس اسٹاپ نہیں دے دیا. جو غریب آدمی ہوتا ہے، جو بالکل محتاج ہوتا ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے. وہ اللہ کے حکام میں ہم رد و بدل نہیں کر سکتے. اللہ کے حکام جیسا ہے ویسا ہو کر رہے گا. اور ان میں ان لوگوں کے اور بھی نفع ہے، اور پینے کی چیزیں بھی ہے. یعنی اس جانوروں کو تم دودھ پلاتے ہو، اس کا پیٹ میں گوبر بھی بھرا ہوا آتا ہے، لیکن اسے دودھ نکلتا ہے. سو کیا یہ لوگ شکر نہیں کرتے؟ جو گلے میں آسانی سے اترنے والا دودھ اس جانوروں سے ہم تم کو پینے کو دیتے ہیں، یا کیا اس بات پر اللہ کا شکر نہیں کرتے؟ افلا یشکرون. الحمدللہ رب العالمین. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا مویشی، ایسا جانوروں کو، ایسا ہاتھی کو، ایسا بڑے بڑے جانوروں کو اللہ نے انسان کا تابع کر دیا تاکہ اس سے اس کا فائدہ اٹھائے. الحمدللہ رب العالمین. اور انہوں نے خدا کے سوا اور معبود قرار دیے. اتنا کرنے کے باوجود بھی اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبود قرار دے دیے، اپنے ہاتھوں سے بنا کر. کہیں بھی ہو، کوئی بھی مذہب کی کتاب میں ہو، یہ نہیں لکھا گیا ہے کہ اللہ کا صورت ایسا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ 4 آیتوں کے بیچ میں جو آتا ہے وہ اللہ ہے. یہ چاروں آیتوں کے بیچ میں جو نہیں آتا ہے وہ باطل ہے. ایسا معبود کو چھوڑ کر تم کہاں الٹے چلے جا رہے ہو، اور معبود قرار دیے رکھے ہیں جو شرک کر رہے، اس امید پر کہ ان کو مدد ملے کہ یہ معبودوں کو، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبود کو مدد کے لیے لے رہی ہے، لیکن وہ ان کے کچھ مدد کر ہی نہیں سکتے. یہ خود ہی اللہ کے سامنے دبے ہوئے ہیں، یہ ان کو مدد کر ہی نہیں سکتے، اور خود بھی اللہ کے سامنے حساب دینے والے ہیں وہ. اور وہاں ان لوگوں کے حق میں ایک فرائش مخالفت ہو جائیں گے جو حاضری کیے جائیں گے. جب اللہ کے سامنے حاضری کر دیے جائیں گے تب وہ لوگ بالکل برخلاف ہو جائیں گے. یا اللہ، آپ نے زندگی جو ہم کو دی تھی، ہم نے جو اچھے کام کر کے، نیکی کام کر کے ہم دنیا سے اپنا جو عمر دیا تھا آپ نے اس کو ختم کر کے ہم دنیا سے لوٹ گئے. یہ جو ہمارے پیچھے آنے والے ہیں وہ ہمارے مورتوں کو، ہمارے صورتوں کو بنا کے وہ شرک کر کے آپ کو عبادت کے کرنے کے بجائے ہم کو عبادت کر رہے.
اس طریقے سے وہ الٹے ہو جائیں گے. اس ٹائم پر جس کو جو عبادت کر رہے ہیں وہ شریک ہو جائے وہ بالکل خالی ہاتھ رہ جائیں گے تو نام اعمال سے وہ پکڑ لیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ان کو سخت سزا دے گا. جو شرک کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اتنا غصے میں آ جاتا ہے جو شرک کرنے والوں پر. تو سورہ لقمان میں بھی لکھا ہے کہ سورہ لقمان میں بھی لقمان علیہ السلام نے اللہ اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے ہوئے کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو معبود قرار نہیں دینا. ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے، اسی کی عبادت کرنا، اسی کے پاس تم کو لوٹ کر جانا ہے، اسی کے پاس تمہارا حساب دینا ہے. وہی تمہیں جنت اور دوزخ کا فیصلہ کر دے گا. اس اللہ سے ڈرو، اس کے طرف عبادت کرو. الحمدللہ رب